الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی مناسبت جو ہے وہ ایک عظیم الشان موضوع ہے، وہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا اسلام کی وہ خاتون ہے کہ قرآن نے کچھ مثالیہ بیان کیا ہے کچھ خواتین کا قرآن میں، کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، خدا ان کی مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ اور کیا مثال بیان کرتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا؟ ان کے لیے مثالیہ ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ نوح کی بیوی، نوح کی عورت اور لوط کی عورت، یعنی کہ معیار کیا ہے قرآن کے نزدیک کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوط کی بیوی ہے، لوط میرا نبی ہے، نوح کی بیوی ہے، نوح میرا نبی ہے، نوح وہ سلام علی نوح فی العالمین، پورے عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ نوح جو ہیں وہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، ابراہیم علیہ ابراہیم۔ تو مثالیہ بیان کر رہا ہے نوح کی بیوی، یعنی کہ کانتا تحت عبدین، یعنی کہ یہ وہ ہیں من عبادنا صالحین، یعنی یہ وہ ہیں جو میرے صالحین بندوں میں سے تھے، ان کی یہ ماتحت تھیں، ان کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کی، خیانت کی، اور خیانت کے نتیجے میں یہ کیا ہوں گی؟ یہ داخل نار ہو جائیں گی، جہاں سب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے یہ ان کے ساتھ مع الداخلین، یہ ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گی۔ یعنی ان کو نہ نوح نے بچایا نہ ان کو لوط کی صحبت نے بچایا، یہ مثالیہ بیان کیا۔ لیکن یہی قرآن جب ایک اور مثال دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مثل الذین ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اب میں مثال بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ، فرعون کی عورت۔ فرعون کون ہے؟ جس کا سورۃ الفجر میں ذکر ہے، آپ اگر پڑھیں کہ میخوں والا فرعون کے نام سے یاد کہ وہ فرعون ذل اوتاد، وہ میخوں والا فرعون، اس کو دیکھا نہیں ہم نے کس طرح اس کا حالات کیا، کس طرح اس کا انجام ہوا، وہ جو لوگوں کو صلیب پہ گاڑ دیتا تھا، اتنا ظالم تھا فرعون، بچوں کو ذبح کرنے والا۔ لیکن اسی کے گھر میں اس کی زوجہ، اس کی مثال بیان کر رہا ہے سبحان اللہ، کہ ہم ایمان والوں کے لیے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ بے شک۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس نے کہا کہ اذ قالت، جب اس نے کہا کہ یا رب جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے دے، وعملہ، اور اس کے اعمال سے نجات دے دے، سبحان اللہ، ونجنی من قوم الظالمین، اور مجھے ظالمین سے، قوم ظالمین سے نجات دے دے۔ یہ ہے فرعون کی زوجہ، مثالیہ ہے، بے شک۔ مثالیہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم سب انسان برابر ہیں، مساوات، مساوات پر زور ہے، لیکن کیا سب انسان برابر ہیں کس چیز میں؟ یہ بھی تو طے کرنا چاہیے، کس چیز میں برابر ہیں؟ ہم سب برابر ہیں، ہم سب انسانیت میں برابر ہیں۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ابھی، اس میں اگر آپ اس پر غور کریں، اس پہ تھوڑا سا فکر کریں، وہ قرآن کی سورۃ الحجرات کی آیت ہے اور مشہور و معروف آیت ہے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک عورت سے ایک مرد سے،
ایک عورت سے ایک مرد سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لِتَعَارَفُوا، معرفت حاصل کرو. اور اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہترین ہے. اتقاکم، جو سب سے بہترین تقوی رکھتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے کرامت والا ہے، سب سے عزت والا ہے. خدا بند عالم، اب تو ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹ اٹھاؤ، پہلے ہم کہتے تھے اینٹ اٹھاؤ شاعر نکلتا ہے، اینٹ اٹھاؤ، اب اینٹ اٹھاؤ سید نکلتا ہے. ہر بندہ سید. یعنی اگر آپ نام کے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے، سیادت، کیونکہ مصر میں عربی میں سید مسٹر کو بھی کہتے ہیں. مسٹر کے لیے اگر آپ نے سید لگا لیا ٹھیک ہے، ہم آپ سے سوال نہیں پوچھیں. لیکن اگر آپ سیادت اس طرف لے کر جا رہے ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن بہرحال میں عرض کی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے مثال بیان کی ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک بے شک. اور اس کے بعد کہتا ہے افنجعل المتقین کالفجار، کیا وہ لوگ جن کو ہم نے متقی بنایا ہے اور وہ لوگ جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن سوال کر رہا ہے، بہت ہی بیسک ہے. اس کے بعد افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو مومن ہے اور جو فاسق ہو گیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کیٹیگریز ہیں، یہ سب کیٹیگریز ہیں. تو جب یہاں پر کیٹیگریز ہیں تو چاہے کسی کے گھر میں پالے، کتنی بڑی شخصیت ہو، حضرت نوح جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت لوط، ان کی بیوی ہو، اگر خیانت کی ہے تو جہنمی ہو گئی. لیکن اگر فرعون کے گھر میں وہی زوجہ با ایمان ہے اور دعا کر رہی ہے اللہ سے تو وہ صاحب کردار ہوئی. یہ مثالیہ ہے، یہ مثالیہ ہے. اور وہی مریم بنت عمران اگر دعا کریں بار الہ مجھے باعفت بنا دے، پھر خدا بند عالم کیا کہتا ہے؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اسے بنا دیا اور پھر ہم نے اس میں ایک اپنی روح پھونک دی اور اسی کے بطن سے عیسیٰ آتے ہیں اس دنیا میں، عیسیٰ ابن مریم. یہ ہے مثالیہ. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عورتوں کے میں جو سب سے بہترین عورتیں ہیں ان میں یہ مریم بھی ہیں، ان میں آسیہ بھی ہیں، ان میں خدیجہ بھی ہیں اور ان میں فاطمہ بھی ہیں. وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، ابنتی فاطمہ، وہ تمام جہان کی عورتوں سے، من الاولین والآخرین، یعنی اولین میں سے اور آخرین میں سے، ان سب کی سردار ہیں، سیدت نساء العالمین فاطمہ. آج انہی کے قضیے کے لیے تشریف فرما ہے یہاں پر آپ سب لوگ. 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحیح بخاری بہت ہی معتبر کتاب گردانی جاتی ہے ہمارے اہل سنت میں. صحیح بخاری بعدس کتاب باری، ان کا قول ہے. صحیح بخاری یعنی کہ محمد بن اسماعیل بخاری، وہ انہوں نے خود اپنے دیباچے میں اپنے اس میں لکھا کہ اتنی لاکھ احادیث تھی، میں نے چھانٹتے اتنا چھانٹا کہ میں نے بالکل صحیح احادیث لکھی ہیں، اس لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے. اچھا اس میں صرف 3 احادیث ملیں گی آپ کو امام علی علیہ السلام کے مناقب میں، صرف 3 احادیث ہیں، 3 احادیث ہیں.
اور حالانکہ آپ دیکھیں تو متقدمین میں، پرانے علماء میں، یعنی امام ذہبی ہو، امام ذہبی جیسا امام المشککین رازی ہوں، ان سب پر ایک ایک مجلس بنتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی بہت سی احادیث نقل کی ہیں امام علی علیہ السلام کے مناقب میں، لیکن صرف صحیح بخاری میں صرف 3. لیکن کچھ احادیث آپ کو صحیح مسلم میں ملیں گی، کچھ صحیح بخاری میں ملیں گی، کچھ ترمذی میں مل جائیں گی، کچھ ابن ماجہ میں ملیں گی، مختلف ہے. لیکن یہ حدیث 6 کی 6 کتابوں میں ملے گی. فاطمۃ بضعۃ منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا بضع ہے. یہ آپ کو سب کتابوں میں ملے گی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے خیر ہی خیر دیکھا، فاطمہ جو کہتی تھی وہ سچ ہی تھا، وہ صدق تھا، فاطمہ جو کہتی تھی. یہ حضرت عائشہ. اب ظاہر میں حوالے دینے لگوں بہت ٹائم ہو جائے گا. مجھے قضیہ یہ عرض کرنا ہے کہ فدق ہے کیا؟ فدق آپ سنتے رہتے ہیں. جب قرآن کی آیت آئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو اسی وقت علامہ امام احمد بن حنبل بھی مسند میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ کو ہبہ کر دیا، فاطمہ کو دے دیا. اب اس وقت سے فدق جو ہے حضرت زہرا کی ملکیت ہے، حضرت زہرا کو دے دیا. اور یہ فدق وہ نہیں ہے کہ جو مال غنیمت ہے. مال غنیمت وہ ہے کہ رسول جنگ لڑیں، علی جنگ لڑیں، تلوار چلائیں، اور جب دشمن کوئی تلوار چھوڑ دے، کوئی زرہ چھوڑ دے، کوئی مال چھوڑ دے، مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو وہ مال غنیمت ہے. اب رسول اللہ اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ مومنین کی جہد سے، اس کی جو ان کی ریاضت سے، ان کی جنگ سے، اس کے نتیجے میں وہ مال ہاتھ لگا ہے. مال غنیمت یہ نہیں ہے. مال غنیمت یہ ہے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ وَأَتِي حَقَّهُ، یعنی کہ اس کو حق دے دو، قربہ کا حق دے دو، تو یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کو جب یہودی چلے گئے تو ان کو حق دے دیا، رسول اللہ کو ہبہ کر دیا. بہت لمبی تفصیل ہے، یعنی کہ یہ کسی کے نتیجے میں برآمد نہیں ہوا. یہ حق رسول اللہ کا خود جنگ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کسی کی محنت نہیں تھی، یہ خاص رسول اللہ کا حق رسول اللہ نے ہبہ کر دیا. اب جب ہبہ کر دیا تو رسول اللہ جب چلے گئے تو اس وقت سے لے کر، جب رسول اللہ نے ہبہ کر دیا تو اس وقت سے لے کر فاطمہ کی ملکیت میں. اب جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر بی بی فاطمہ کے جو فدق کے اوپر ان کے نمائندگان تھے، ملازمین تھے، ان کو جب نکال دیا گیا اور کہا کہ اب یہاں حکومت قبضہ کرے گی، تو اب جب بی بی کو پتہ لگا تو بی بی آئی. جب بی بی آئی ہیں تو جب کہا کہ یہ تو میرا اس وقت سے میرا حق ہے، کہا نہیں، یہ مال غنیمت ہے، مسلمانوں کا اس پر حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے. تو کہا کہ مسلمانوں کا حق ہے تو وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی ہم تو رسول اللہ کی حدیث ہم نے سنی ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہم انبیاء کوئی وارث نہیں بناتے، ہمارے وارث صرف علم ہوتا ہے، ہمارا ارث جو ہے وہ صرف علم ہے، حکمت ہے. اچھا، بی بی قرآن کی آیتیں پڑھ رہی. بی بی نے کہا کہ سلیمان بھی وارث تھے داؤد کے، یحییٰ بھی وارث تھے زکریا کے، یہ قرآن ہے، اور یہ سب وارث بنے، تو تم کس طرح سے کہتے ہو کہ تم قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، وہ جواب میں بی بی آیتیں پڑھ رہی ہے اور وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث پڑھ رہے ہیں. کل کو رسول اللہ کہتے تھے کہ قلم لے کر آؤ، دوات لے کر آؤ، میں کچھ لکھ دوں، تو کہتے ہمارے لیے کتاب کافی، ہمارے لیے کتاب کافی.
آج بی بی آیتیں پڑھ رہی ہے تو یہ جواب میں حدیث پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اور حدیث بھی وہ جس کے وہ خود ہی راوی ہیں. واقعی ہے حقیقت. یہ حدیث صرف خبر واحد، کسی جگہ پر یہ حدیث نہیں تھی. صرف اور صرف اس حدیث کا پتہ خلیفہ اول کو تھا. کوئی اس حدیث کا راوی نہیں، کوئی حدیث کا. اچھا فاطمہ، آپ اگر اس کی مالکہ ہیں تو آپ گواہ لے کر آئیں. گواہ لے کر آئیں. انہوں نے کہا علی گواہ ہیں، یہ حسن اور حسین گواہ ہیں. روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا ام ایمن گواہ ہے. ام ایمن بھی ساتھ تھی. انہوں نے کہا یہ بھی گواہ ہے. اچھا، جب گواہی دی ام ایمن نے ایک سوال کیا. کہا کہ دیکھو تمہیں یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا؟ میرے بارے میں کہا تھا کہ تم جنتی عورتوں میں سے ہو اے ام ایمن. یہ سب کو معلوم ہے. ہاں سنا ہے، ہم نے سب نے سنا ہے. تو میں گواہی دے رہی ہوں، یہ فاطمہ کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. کیا میں جھوٹ کہوں گی؟ رسول اللہ کی گواہی ہے. اب جھٹلا دیا. اب کہا دیکھیں بھائی کہ یہ جو ہے یہ معرکہ جو ہے علی آپ کے اپنے، اگر ہم نے آپ کو حق دے دیا اس علی کی گواہی پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علی آپ کے گھر کے، علی کو بھی فائدہ پہنچے گا، علی بھی فائدہ لیں گے. تو ان کی تو گواہی قابل قبول نہیں. حسن اور حسین کی بھی قابل قبول، ام ایمن کی بھی اس صورت میں قابل قبول نہیں. گواہی ٹھکرا. بی بی نے جرح کی. بی بی نے جب جرح کی، آیتیں سنائیں، خلیفہ اول تھوڑے مطمئن ہوئے. اب احتجاج تبریسی کی روایت پڑھو. جب وہ خلیفہ اول نے کہا کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے جرح کی ہے، جس طرح سے مجھے خاموش کرا دیا، میرے پاس جواز نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لکھ کے دیا. جب کاغذ دیا، خلیفہ دوم نے جب دیکھا اور کاغذ لے کر پھاڑ دیا. اور جب وہ پھاڑ دیا اس کے بعد بی بی ناراض ہو کر گھر چلی گئی. اور اب علی علیہ السلام گئے مسجد میں. اب علی علیہ السلام نے احتجاج کیا. علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی مدعی ہو، مدعی یعنی میں اب آپ کو ایسے سمجھاؤں، بالفرض حیدر بھائی مجھے کہیں کہ آپ جو ہیں بے ایمان ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ جھوٹے ہیں. تو حیدر بھائی نے مجھ پر یہ الزام لگایا. وہ مدعی ہیں، میں ہوں مدعا علیہ، جس پر الزام لگا ہے میں ہوں مدعا علیہ. میں گواہ لے کر نہیں آؤں گا، یہ میرا کام نہیں ہے گواہ لے کر آنا، کیونکہ میں مدعا علیہ، مجھ پر الزام لگا ہے، الزام کہ میں جھوٹا ہوں، میں بے ایمان ہوں، میں چور ہوں مثلا. اب گواہ اور دلیل لے کر آنا ان کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ گواہ لے کر آئیں، دلیل لے کر آئیں، ثابت کریں کہ میں بے ایمان ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں مدعا علیہ ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ مدعا علیہ کی ذمہ صرف قسم کھانا ہے، بس. وہ قسم کھا کر کہے کہ میں بے ایمان نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں صرف قسم کھا سکتا ہوں. اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ خلیفہ اول کو. کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ ابو بکر. کہنے لگے کہ آپ اہل بیت کی شان میں، فاطمہ کی شان میں. کہ جب فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی تو فاطمہ کی طہارت کی، عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، بالکل دے رہا ہے. اس سے رچ دور ہے. اچھا، مولا علی نے کہا کہ اب دیکھیے یہ احتجاج سے پڑھ رہا ہوں میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کچھ لوگ نعوذ باللہ فاطمہ کے خلاف الزام لگا کر، رجس اور فحاشی کا الزام لگا کر، نعوذ باللہ، فاطمہ کے خلاف کچھ لوگ
آ جائیں الزام لگا کر، کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ ابو بکر کو کہا، اس نے سنا قضیہ سنا، کہتا کہ قرآن کے حد جاری کروں، حد جاری کروں. تو ہم نے کہا حد جاری کرو گی؟ فاطمہ پر حد جاری کرو گی؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے قول خداوند متعال کے قول کے خلاف عمل کیا، اور جب خلاف عمل کیا تو تم کافر ہو گئے، تم کافر ہو گئے. اس نے کہا حد جاری کروں گا. امام نے کہا تو کافر ہو گیا اگر تو اس کے خلاف عمل کرے گا، کیونکہ تو نے کتاب خدا کے خلاف عمل کیا، اور جبکہ اس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور تو کچھ لوگوں کے قول کو خداوند عالم کے قول پر ترجیح دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان کچھ لوگوں کے قول کو، کچھ لوگ آ رہے ہیں، محمد صلوات. کچھ لوگوں کے قول کو خداوند عالم کے قول پر ترجیح دے رہا ہے، تو تو کافر ہو گیا. اور میں فاطمہ کے پاس یہ ملکیت تو بہت پہلے سے ہے، فتح کی ملکیت، اور اب تک تھی. یہ تو تم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، تم ہو مدعی، تم گواہ پیش کرو. فاطمہ سے کیوں گواہ طلب کر رہے ہو؟ فاطمہ سے کیوں گواہ طلب کر رہے ہو؟ یہ تو الٹا قضیہ ہے. خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. امام علی اور جتنے لوگ تھے سب نے کہا علی علیہ السلام واقعاً درست فرما رہے ہیں. علی علیہ السلام تعریف کرنے لگے، انہوں نے کہا واقعاً یہ قضیہ علی علیہ السلام درست کہہ رہے ہیں. دلیل ماننی پڑی، خاموش ہو گئے. مولا علی یہ کہہ کر چلے آئے گھر. اب خلیفہ اول نے بلایا خلیفہ ثانی کو اور کہا کہ یہ قضیہ آج تم نے دیکھا، علی علیہ السلام نے ہمیں کس طرح سے اجرا کی، کس طرح سے خاموش کرا دیا. اگر کچھ دن یہی معاملہ رہا تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور ہماری جو یہ حکومت کی معاملات میں ترقی اور آگے بڑھنا ہے یہ ختم. اس کو بس سمجھو کہ یہ لپیٹ لو اپنا بوریا بستر. کہتے پھر کیا کریں؟ کہا ایک ہی حل ہے کہ علی کی گردن مار دو، علی کی گردن مار دو. کہا اس کے لیے کون موضوع ہے؟ کہا خالد کو بلاؤ، خالد ابن ولید، سیف الاسلام. ہمارے مسلمانوں کے نزدیک سیف الاسلام کی تلوار ہے خالد ابن ولید. یہ خالد ابن ولید جب آیا اور اس کو کہا کہ تمہیں ایک کام کے لیے بلایا، کہا ہاں جو بھی کہو گے، چاہے وہ قتل علی ہی ہو. اس نے خود بولا منہ سے، کہا ہاں اسی کام کے لیے بلایا. کہا کل نماز ہوگی، نماز ظہرین، نماز جیسی ختم ہوگی میں سلام کہوں گا. ابو بکر کہتے ہیں میں سلام کہوں گا، اور جب سلام کہوں گا تم فوراً تلوار نکالنا اور اس کی گردن مار دینا. دیکھیے میں کسی کی بہترامی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں. ابھی تو آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کہ جو اہل سنت منابع میں، مستند ترین منابع میں موجود ہے. لیکن میں ایک قضیے تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں کسی کی بہترامی نہیں کر رہا. دیکھیے وہ کہنے لگا کہ گردن مار دینا. کہتے ٹھیک ہے. اگلے دن ہوئی، نماز ہوئی، سلام جب پڑھنے لگے، اور اب علی کے بالکل بازو میں بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے کہ سلام ہو تم تلوار اٹھانا اور گردن مار. اچھا اس سے پہلے یہ بات ہوتی، اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. جعفر طیار شہید ہوئے، وہ اب ابو بکر کی زوجیت میں تھی، اور ابو بکر کے بعد وہ مولا علی کی زوجیت میں آئی تھی. اسما بنت امیس نے یہ پیغام کسی طریقے سے قنیز سے کہہ کر گھر میں پہنچا دیا. جب پہنچا دیا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اسما کو کہو فکر نہ کرے. تو جب جا کر بیٹھے مولا پہلو میں، تو ایک مرتبہ جب اس نے کہا سلام سے پہلے ہی خدا نے اس کے دل میں نہ جانے کون سی بات ڈالی کہ سلام کہا نہیں تھا کہ خالد کو روک دیا.
کہا کہ وہ جو حکم دیا ہے میں نے وہ نہ کرنا. سلام کی نماز ختم ہوئی. مولا نے اس کو دیکھا خالد کو, کہا کہ کیا حکم دیا تھا اس نے؟ کہا آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں. امام نے اس کو گریبان سے پکڑا, زمین پر پٹکا اور کہا تیری اوقات نہیں ہے. خالد بن ولید کو کہا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد خلیفہ ثانی کی طرف گئے اور گردن سے دبوچ کر اس کو بھی زمین پر پٹکا. کہا رسول اللہ سے وعدہ نہ ہوتا تو تمہیں آج پتہ لگتا کہ کمزور کون ہے, طاقتور کون ہے. زمین پر پٹک کر کہا اور چلے آئے. عزیزو, یہ پس منظر ہے, لیکن جب خطبہ لمع, خطبہ فدکیہ آپ پڑھیں, یقیناً بھائی نے پڑھا ہے تھوڑا سا, امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے بھی آپ نے خوب سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, لیکن خطبہ فدکیہ ایسا جامع خطبہ ہے, ایسا خطبہ ہے بلیغ, جس میں سارے علوم سمو دیے. علم میں بدیع ہے, علم میں بلاغت ہے, علم میں بلایا نہایا, پتہ نہیں کیا کیا علوم بیوی نے سمو دیے اس میں. جب گئی ہیں اور کہا کہ اب خطبہ یعنی حق لینے ہی گئی تھی, پردہ لگا دیا, مہاجرین و انصار موجود ہیں تو ایک پردہ حائل کیا گیا. تو تاریخ میں ہے کہ بی بی نے پہلے ایک آہ بھری, ایک دردناک چیخ تھی, ایک آہ تھی. بی بی نے خود گریہ کیا. جب گریہ کیا تو سامعین میں سب گریہ کرنے لگے, سننے والوں میں قریش کے جو سب بیٹھے ہوئے تھے سب گریہ کرنے لگے. اور جب گریہ تھاما تو پہلے تو بی بی نے گریہ کیا, جب گریہ تھاما تو پھر بی بی نے خطبہ شروع کیا. اور جب خطبہ شروع کیا تو بی بی نے توحید کے معارف بیان کیے کہ خدا وحدہ لا شریک کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے الہام کیا, اس کی نعمتوں پر شکر کرتی ہوں. پھر اس کے بعد یہ معارف بیان کرتے ہوئے کہا کہ واشہد ان ابی, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا ان کی جبلت خلق ہونے سے پہلے, ان کو مبعوث کیا تھا ان کے مصطفیٰ ہونے سے پہلے. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ, جب مخلوقات ابھی غیب میں تھیں, جب مخلوقات ابھی عدم کے پرلے کنارے پر کھڑی تھیں. عدم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مخلوقات کو پیدا کیا. تو یہ ہے میرے والد. جب سب تعارف کروایا, اب سب بتایا, اس کے بعد کہا کہ میرے والد کو جب بھیجا گیا تھا تو تم لوگ کیا تھے؟ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, تم گندا پانی پیتے تھے, تم ایک گڑھے میں رہتے تھے, جو بھی آتا تمہارے اوپر سواری کرتا, تم اس اونٹ کی طرح تھے. تمہیں جہالت کے, گمراہیوں کے اندھیروں سے, ضلالت کے اندھیروں سے نکالا کس نے؟ اور نور کی طرف لے گئے. کون؟ میرے والد, رسول خدا. تمہاری یہ حالت تھی, تم ایسے تھے. اور پھر رسول خدا وہ تھے جنہوں نے کفار سے, مشرکین سے ایسی لڑائی لڑی, ان کی گردنیں مروڑ دیں, سرداران قریش کی گردنیں مروڑ دیں. کس لیے؟ کہ حق کا پرچم بلند تمہیں نور کی طرف لے کر. مگر پھر جب ان کی آنکھ بند ہوئی تو وہ جو ایک شیطان تھا جو گنگ تھا وہ بول پڑا. اور اس کے بعد تم لوگوں نے نفاق ظاہر کر دیا, نفرتیں ظاہر کر دی, تم لوگوں نے قدورتیں ظاہر کر دی. تم نہیں جانتے کہ یہ کون تھے؟ میرے بابا جب مصیبت میں پڑتے تو ان کا ابن عم علی آ کر کفار کے سامنے, مشرکین کے سامنے لڑتے تھے, ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہاں تک کھڑے ہوتے تھے, اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ ان کا قلعہ کما نہ کر دیتے تھے, ان کو ختم نہیں کر دیتے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک نہیں دیتے تھے. یہ سب تاریخ ہے.
جب بی بی نے یہ خطبہ سب نے نقل کیا، ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کیا ہے، بے شک نہیں جانتے رونے لگے لوگ، رونے لگے، کہا میں نے قرآن کی آیتیں سنائی تم نے نہیں تسلیم کیا، میں نے اپنا حق بتا دیا تم نے نہیں تسلیم کیا۔ جب سب کچھ بتا دیا بی بی نے تو آخر میں کہا بی بی نے میں بھی منتظر ہوں، اب تم بھی منتظر رہو، اس دن حساب ہوگا، اب میں منتظر ہوں، انا من المنتظرین۔ عزیزو، یہ ایک بی بی کا صرف خطبہ نہیں ہے، بی بی کا صرف مقدمہ نہیں ہے، یہ آج بھی اہل حق کے لیے ایک روشنی ہے کہ کس طرح سے بی بی مدافع ولایت بنی، کہ مولا علی علیہ السلام کو لے کر، دونوں بچوں کو لے کر ایک ایک کے گھر جاتی تھی، کہ قریش میں سے جو تھے، انصار میں سے جو تھے، کہ ان کے گھر جا کر دق الباب کر کے ان کو بتاتی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ حق ہے۔ بی بی صرف اور مولا علی علیہ السلام صرف حکومت چاہتے تھے، حکومت تو علی علیہ السلام کو مل ہی گئی 36 ہجری میں، 25 سال بعد رسول کے، لیکن 36 ہجری میں جب علی کو ملی تو علی لے نہیں رہے تھے، علی کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے حکومت، یہ حکومت جن کو تم نے دینی ہے دے دو۔ جب عثمان قتل ہوئے 27 ذی الحج کو، تو کہا کہ کسی اور کو دے دو، نہیں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو ان کے پاس آ گئے لوگ اور کہا کہ اے علی آپ ہی اس امور کو چلائیے، حکومت کے امور کو، اور اس کے آگے پھر اپنا حاشیہ خود لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں نہ کرتے علی قبول، کہ علی سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں، اور کیا علی ایسے ہی چھوڑ دیتے امت کو؟ تو بھائی یہ سوال تو ہم آپ سے کرتے ہیں، کیا رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ گئے امت کو؟ سبحان اللہ، بے شک آپ آج 25-36 سال بعد رسول کے آپ کہتے ہیں کہ امت کو ایسے ہی چھوڑ دیتے علی، تو رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ گئے امت کو؟ سبحان اللہ، بے شک کہتے علی نے قبول کر لیا، تو علی حکومت کے حق میں نہ تھے لیکن دے دی گئی، کہا اچھا ٹھیک ہے اب کروں گا۔ تو وہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن 11 ہجری کے بعد وہ دین کی جو چادر تھی، بی بی نے کہا وَسَمَلَ جِلْبَابُ الدِّینِ، تم نے تو ابھی رسول اللہ کو ہم نے دفن کیا تھا، ابھی تو ان کے مراسم ہوئے تھے، اور ابھی تو ان کا کفن بھی بالکل تر و تازہ تھا کہ دین کی چادر میلی ہو گئی۔ بی بی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمالا جلباب الدین، تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا اور دین کی چادر میلی ہو گئی۔ اب یہ ہمارے ائمہ سے اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی، بڑا گھسا پٹا سوال بہت جگہ کیا جاتا ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، مولا علی نے فدق واپس کیوں نہیں لے لیا، یہ اس کے جوابات پتہ نہیں کتنے دیے جا چکے ہیں۔ اصل جو تھا امام علی علیہ السلام کے سامنے دین تھا، اسلام تھا، اس کی آبرو تھی اور کچھ نہ تھا۔ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پٹخا خالد ابن ولید کو، اس طرح سے ان دو اشخاص کو زمین پر گرایا۔ امام علی علیہ السلام کی مشکل نہ تھا تلوار اٹھانا، تلوار اٹھا کے سب کی گردن مار دیتے، ان کو چپ کرا دیتے، لیکن تاریخ یہ کہتی کہ علی نے اپنی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے تلوار اٹھائی اور مدینے کی گلیوں میں خون بہا دیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کے کچھ جو دوست، کچھ چاہنے والے انصار اور مہاجرین میں سے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے، علی مع الحق والحق مع علی، ہم نے رسول سے سنا اور ہم دیکھ چکے ہیں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ ہے میرے بعد مولا، یہ ہے میرے بعد امیر، تو ہم تو قبول نہیں کریں گے جو بھی ممبر پر آئے گا، اور جو بھی آئے گا ہم اس کو اتار لیں گے، ہم اس کو زبردستی پکڑ کے
اتار لیں گے۔ اس میں 6 مہاجر ہیں، 6 انصار ہیں، ان میں ابو الحسم ہیں، اس میں ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، یہ سب لوگ زبیر ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اتار لیں گے، لیکن ایک مرتبہ مولا سے تو پوچھیں۔ امام علی علیہ السلام یہ ہم کر دیں گے۔ جب وہ ممبر پہ آئے، امام نے کہا کہ جب وہ امام کے پاس آئے کہ ہم اس طرح سے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں تسلیم کریں گے۔ امام نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم اتار دیں گے زبردستی۔ کہا اگر یہ کرو گے تو وہ تلوار لے کر میرے گھر پر آ جائیں گے، اور وہ جب تلوار لے کر آئیں گے اور پھر اس کے رد عمل میں مجھے بھی تلوار اٹھانا پڑے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ میرے اہل بیت کو قتل کر دیں۔ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ سے نے وعدہ لیا تھا مجھ سے، اور جبریل آئے تھے، اور جبریل نے وہ پوری وصیت نامہ پڑھا تھا، پورا اقرار لیا تھا، عہد لیا تھا، رسول اللہ موجود تھے، اور کہا تھا یا رسول اللہ اپنے پاس سے سب کو ہٹا دیں، صرف علی رہیں، فاطمہ، حسن، حسین، سب کو ہٹا دیں۔ جب سب ہٹ گئے تو کہا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ علی سے عہد لے لیں کہ میرے بعد، کہ آپ کے بعد اس پر بہت ظلم ہوگا۔ علی اقرار کریں کہ وہ قبول کرتے ہیں اس عہد۔ علی نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ کہا کہ یہاں تک نہیں، رسول اللہ ان سے عہد لے لیں کہ ان کی حرمت کی حد تک کی جائے گی، ان کی حرمت پامال کی جائے۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا تو علی علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گرے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا مصیبت ہے؟ کہا اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ منظور ہے تو میں قبول کرتا ہوں اس عہد کو۔ قبول کیا، اور جب یہ عہد لے لیا تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے یہ عہد تھا، تو ان انصار و مہاجرین کو کہا کہ تم تلوار لے کر نہیں جا سکتے۔ تو بس عزیزو، یہ واقعہ کوئی اتنا معمولی نہیں ہے۔ جب یہ سب لوگ در پر آ گئے آگ لے کر، اور آگ لے کر آئے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ انی فاطمہ، فاطمہ۔ تو کہا فاطمہ ہو تو اس سے کیا ہوا؟ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس کو آگ لگا دیں گے۔ اور آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد در و دیوار کے بیچ میں فاطمہ تھی، اور فاطمہ علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے کہ ایک ملعون تھا جس نے تلوار کا دستہ پہلو میں مارا، اور جب پہلو میں مارا اس کے بعد بی بی کی چیخ نکلی، اور ایک مرتبہ تازیانے برسائے ہاتھ پر، اور تازیانے جب برسائے تو حسن اور حسین دیکھ رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی تھی، اور جب رسی تھی اور کشا لیے جا رہے تھے مسجد میں ان کو، تو ایک مرتبہ جب مسجد میں جا رہے تھے تو بی بی کی اپنی مصیبت بھول گئی بی بی، اور ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی، کہا کہ فضہ میں چلتی ہوں رسول کے روضے پر، اپنے بابا کی قبر پر جاتی ہوں اور فریاد کروں گی، میں چادر کو پھیلا کر فریاد کروں گی، بد دعا دوں گی۔ ایک مرتبہ جب جانے لگی ہیں تو سلمان فارسی کو مولا علی نے کہا سلمان دیکھنا فاطمہ قبر رسول پر نہ جائے، ارے بد دعا نہ کرے۔ ایک مرتبہ سلمان جب آئے اور کہا کہ فاطمہ بی بی، ارے آپ کے سرداج نے منع کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں جاؤں گی اور بد دعا کروں گی۔ سلمان نے کہا نہیں بی بی، ہمیں خوف ہے کہ یہ مدینہ زمین میں دھس جائے گا۔